أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْنَا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ حکم ہو رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے وَاذْكُرْنَا، تم یاد رکھو، ما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، لطیفاً خبیرا، رازدان اور خبردار. لطیف رازدان کو بھی کہیں گے، اور باریک بین کو بھی، جو باریک سے باریک چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے اور خبردار ہے، وہ خبیر ہے. وَاذْكُرْنَا، اور تم یاد رکھو، اس کا ایک معنی ہوتے ہیں اور تم ذکر کرو، بتاؤ، اس کے دونوں یہاں معنی مراد ہیں. یعنی جو آپ حضور علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہو یہاں پہ، وہ آپ یاد رکھو اور اوروں تک بھی پہنچاؤ، اوروں کو بھی بتاؤ. وَاذْكُرْنَا، کون سی چیز؟ ما یتلا، یتلا تلاوت کو کہتے ہیں، پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے. وہیں پہ جو وحی نازل ہوتی تھی انہیں کے گھروں میں نازل ہوتی تھی، اور اس میں بھی ایک خاص مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں کسی کے لحاف کے نیچے ہوتا تھا تو کسی بھی بیوی کے لحاف کے نیچے تو کہیں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے، یعنی عائشہ کے پاس ہوتے ہوئے آیات بھی نازل ہوئی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے آیات نازل ہوتی تھی تو فرمایا کہ وہ آپ سنایا کرو، یاد رکھو اور اوروں تک پہنچاؤ. من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت. حکمت سے کیا مراد ہے یہاں؟ کچھ مفسرین نے حکمت سے بھی مراد لیا ہے اللہ ہی کی آیات، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ما یتلا، جو تلاوت کیا جاتا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ تلاوت کا لفظ جو ہے اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے صرف قرآن کی تلاوت کے لیے، کسی اور کتاب کی تلاوت کے لیے، پڑھائی کے لیے نہیں. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حکمت سے یہاں مراد وحی خفی ہے، یعنی جو حضور علیہ السلام اپنی طرف سے حکمت بھری باتیں بتاتے تھے، سے وہی مراد ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ قرآن پاک میں جو لفظ تلاوت آیا ہے وہ صرف اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کی مثال ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ میں، اور انہیں پیروی کی اس چیز کی، ما یتلا، جو تلاوت کیا شیطان نے. وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلَى الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو وہاں تلاوت کا لفظ آیا ہے جادو کے منتروں کو پڑھنے کے معنی میں. تو لہٰذا یہ مفسرین جو ہے کہتے ہیں کہ لفظ تلاوت جو ہے صرف قرآن کے لیے ہی مخصوص نہیں، قرآن پاک میں جو ہے اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. لہٰذا یہاں مراد یہ ہے کہ آپ بیویوں سے کہا گیا ہے، حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، کہ آپ قرآن کی آیات بھی سنایا کریں، ان کا مفہوم بھی سنایا کریں لوگوں کو، جو آپ سے پوچھیں جہاں تک آپ پہنچا سکیں، اور حکمت بھی. تو حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی لطیف اور خبیر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت نمبر 35 ہے. ازواج مطہرات کا ذکر کرنے کے بعد اب عام تمام عورتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ
اور اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ جو ہدایات ابھی تک دی جا رہی تھی ازواج مطہرات کو، تو یہ ہدایات اس میں وہ بھی شامل ہے تمام خواتین کے لیے. ایسا نہیں کہ وہ ایسا بنے باقی خواتین جیسا چاہیں کریں، نہیں. اب جامع ایک آیت ہے، یہ انتہائی جامع آیت ہے. اور ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کی علامت کیا ہے، اسلام کی علامت کیا ہے، صادقین کنہیں کہیں گے، اس میں وہ واضح ہے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست گو مرد سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، یا عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، دونوں اس کے معنی. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتا و اجرا عظیما، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے. یہ مختصراً آپ سمجھیں، مسلم مرد اور مسلم عورت سے مراد کیا ہے؟ مسلم کہتے ہیں اسلام کو جنہوں نے ایز کمپلیٹ وے آف لائف تسلیم کیا ہو، جو اسلام پر کاربند رہے. وقال اننی من المسلمین، وہ ببانگ دھول کہتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں. آج کل کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی مسلمان ہی مگر کٹر مسلمان چاہیے، ہم اسی آدھا تیتر آدھا بٹے. مسلم دویم مؤمن، والمؤمنین والمؤمنات، اس کا تعلق دل سے ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ظاہری طور تو ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ظاہری طور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل سے ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ دل کسی اور پر مطمئن ہو، مجبور ہو کر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ کچھ مراد ہمیں ملے گی، کچھ فائدہ ہمیں ملے گا، لہذا ہم یہ اسلام والی باتیں کرتے ہیں یا اسلام والی عبادت کرتے ہیں، ورنہ دل مطمئن نہ ہو. وہ مومن ہے ظاہری طور بھی، یعنی مسلم بھی ہے، ظاہری اسلام بھی اختیار کیا ہے، اور مومن بھی ہے نا، اندر سے بھی وہ مومن ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی بھی حکم پر جو ہے ان کو تکلیف یا پریشانی نہیں ہوتی. اللہ اور اللہ کا رسول انہیں حکم دے کہ تم نے اپنی اس وراثت میں سے حصہ دینا ہے اپنی بہن کو، اس وقت بھی وہ کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں پیش آتی. اسی طرح سے جہاں بھی جو حکم انہیں ملتا ہے وہ دل سے مانتے ہیں. والقانتین والقانتات، اور فرما بردار. قانت ایسی فرما برداری کو کہتے ہیں، قنوت یا قانت ایسی فرما برداری کو کہتے ہیں جس میں ذرا بھی وہ ہم یہ کہیں گے کہ پریشانی محسوس نہ ہو فرما برداری کرتے کرتے، یا کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ فرما برداری سے باہر نہ رہے. وہ یہ کہیں اس وقت چلے گا تھوڑا سا تو پھر ہم واپس آ جائیں گے، پھر توبہ کریں گے، نہیں. یعنی ہر وقت فرما بردار بننا، ایک لمحے کے لیے بھی فرما برداری سے باہر نہ نکلنا، اسی کو کہیں گے. وہ ایسی لوگوں کو قانتات یا قانتین کہتے ہیں. والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں. والصادقین والصادقات، راست گو،
سچائی کیسی سچائی؟ زبانی سچائی بھی، زبان کے ذریعے بھی وہ سچے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں ان میں بھی وہ کھرے اترتے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ جال ساز نہیں ہوں گے، وہ جال سازی نہیں کریں گے، بلکہ وہ سچے، ان کے معاملات میں بھی سچے ہیں، گفتار میں بھی سچے ہیں، کردار میں بھی سچے ہیں، اور ایسی عورتیں بھی والصادقین والصادقات، ہر اعتبار سے سچائی جھلکتی ہے ان سے، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، یعنی کیسے بھی کٹھن حالات ہوں وہ راہ حق سے مڑتے نہیں، مشکلات کو دیکھ کر راہ حق کو چھوڑتے نہیں، جیسی بھی مشکلات ہو وہ صبر کے ساتھ وہ تمام مشکلات برداشت کرتے ہوئے اللہ کی راہ پہ، صراط مستقیم پہ وہ ڈٹے رہتے ہیں، ہر حال میں ڈٹے رہتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصابرین والصابرات۔ صبر ایک وسیع ٹرم ہے، آپ سب جانتے ہیں، کئی بار اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ صبر صرف اس کا نام نہیں کوئی آپ کو گالی دے تو آپ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، یہ بھی صبر ہے، لیکن صبر یہ بھی ہے کہ آپ ڈٹ جائیں حق پر، صبر یہ بھی ہے کہ آپ غلط بات نہ بولیں، صبر یہ بھی ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے پیسہ رکھتا ہے جو آپ کا نہیں ہے، رشوت کا ہے، آپ اس وقت صبر کریں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں۔ ایک خاتون انتہائی حسین اور جمیل آپ کو دعوت دیتی ہے برائی کی، اس وقت آپ کا صبر یہ ہے کہ آپ اسے ٹھکرا دیں، اس وقت یہ صبر ہے۔ تو صبر وسیع المعنی لفظ ہے کہ وہ صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے اور جھکنے والے، گویا یہ سب صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ جھکنے والے ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، غرور، تکبر، گھمنڈ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے یہاں مراد لیا کہ اس سے مراد نماز ہے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، جھکنے والے اللہ کے سامنے، نماز ادا کرنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اس میں صرف فرض صدقہ نہیں، یعنی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں، یعنی وہ بہت خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، بہت دینے والے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ یہ صرف فرض روزوں کے لیے نہیں بلکہ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ یہ روزے بھی رکھتے ہیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ زنا سے رک جاتے ہیں، بدکاری سے رک جاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ برہنگی سے، بے پردگی سے رک جاتے ہیں۔ اور برہنگی اور بے پردگی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا سطر کھل جائے، کپڑا اٹھ جائے، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اتنا رقیق لباس پہنا جائے کہ جسم نظر آتا ہو، جھلکتا ہو، یا ایسا چست لباس پہنا جائے کہ جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہو، اندر سب کچھ نظر آ رہا ہو کہ کیا ہے۔ تو یہ اس سے بچتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، اپنے عصمت کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور آخر وقت میں یہ صفت بیان کی گئی ہے، سب سے جامع صفت ہے اور سب سے اہم، کہ وہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، ذکر کرنے والے مرد ہیں، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے، کبھی کسی لمحے بھی اللہ کی یاد سے یہ غافل نہیں رہتے۔ اللہ کی یاد ہی بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے، یعنی ہر چیز سے اس کو کہا گیا ہے، یہ اہم ہے۔ جس طرح سے آپ ایک حدیث پاک ہے، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک شخص نے، اَيُّ الْمُجَاهِدِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا یا رسول اللہ، کس مجاہد کو سب سے زیادہ اجر ملے گا؟ قال اکثرهم للہ تعالی ذکرا، فرمایا جو سب سے زیادہ جس نے ذکر کیا ہو اللہ کا، اللہ کو یاد رکھنے والا۔ پھر سوال کیا ایُّ الصائمین اکثر اجرا، کس روزہ دار کو سب سے زیادہ اجر ملے گا؟ جواب تھا قال اکثرهم للہ عز وجل
ذکرن، جس نے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا ہوگا، ایسے ہی صائم کو اور ایسی ہی صائمہ کو زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح سے سوال کیا گیا صلاح کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں اور صدقے کے بارے میں، اور سب کا جواب یہی تھا کہ سب سے زیادہ اجر نماز میں، صدقے میں، حج میں سب سے زیادہ کسے ملے گا؟ جس نے سب سے زیادہ یاد کیا ہوگا اللہ کو، جس نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہوگا اللہ کو۔ آپ ایسے سمجھیں گے ایک درخت آپ لگاتے ہیں، کوئی شجر آپ نے لگایا، جس طرح اسے ہر وقت ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اچھا رہے گا، تر و تازہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ اسی طرح سے ایمان کو زندہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہو، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو اللہ کی یاد آپ کے دل میں ہو، اور اس کا اظہار کبھی کبھی آپ کی زبان سے بھی ہوتا ہو۔ آپ دیکھیں گے کچھ افراد ہوں گے، وہ کوئی بھی کام کریں گے شروع تو بسم اللہ کریں گے، وہ اللہ کی یاد ہے، کام کر لیا پھر یاد آ گیا ہو بسم اللہ تو نہ، کام ختم کیا الحمدللہ، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شام کو سوئیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، اٹھیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، واش روم میں جائیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، باہر آئیں گے تو اللہ کا نام لیں گے۔ گویا ان کی زبان جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، بہت ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس شخص کی آمدنی سب سے زیادہ بہتر اچھی ہے جو اپنا کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے۔ ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھاتے ہوئے اللہ کی اسے یاد ہو، ایسا نہیں کہ بیل آ گئی اپنی کلاس سے باہر آ گیا گپے مار رہا ہے کسی کے ساتھ، یہ احساس نہیں کہ وقت میرا بچوں کے لیے تھا، میں اس کو ضائع کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جو شخص بھی جہاں ہے اسے اللہ سب سے زیادہ یاد رہنا چاہیے اور بار بار وہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کسی عبادت کے لیے کثیر نہیں کہا گیا ہے، اعتدال ہر عبادت کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، نماز اعتدال کے ساتھ، روزہ اعتدال کے ساتھ، حج، کوئی بھی عبادت جو ہے اس میں اعتدال ہے۔ صرف ذکر کے لیے کہا ہے، اس میں اعتدال نہیں، اس میں کثرت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی وہی آخری صفت یہ بتائی ان لوگوں کی کہ یہ کیا ہے، یہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی یہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے کیا ہے، اعد اللہ، اعد ہوتا ہے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتاں و اجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم۔ ایک بار ان آیت کو پھر آپ سنیں گے بس۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آمين۔ السلام علیکم۔